درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsuquran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 پہلی آیت ہے جو ہم نے تلاوت کی۔ جیسا کہ آپ پچھلے درس میں سن چکے کہ تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر مصر سے لے چلے۔ اب جب آزاد ہو گئے تو ضرورت تھی زندگی گزارنے کے دستور کی، شریعت کی، الہی قانون کی۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا وعدہ کیا کہ آپ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر تشریف لے آئیں۔ موسیٰ یہ اصل میں عبرانی زبان کا لفظ تھا میشا، اسے عربی میں ڈھال لیا گیا۔ می کا معنی ہے پانی اور شا کا معنی ہے درخت، میشا۔ چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے ہوئے آئے تھے اور وہاں درخت بھی تھے، اس لیے انہیں میشا کہا گیا، جو عربی میں آ کر موسیٰ بن گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 1600 سال پہلے ہوئے ہیں اور آپ کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ والد کا نام عمران، موسیٰ بن عمران۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آپ کا ذکر۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ 40 راتیں آ کر کوہ طور پر اعتکاف کریں، پھر آپ کو آسمانی کتاب دی جائے گی۔ سورہ آراف میں مزید وضاحت ہے، فرمایا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے اس میں 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُهُ 40 لیلہ، تو 40 راتیں مکمل ہو گئیں۔ ایک چلہ پورا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر۔ بہت سے علماء نے اس آیت کے ضمن میں اس بات کو اٹھایا ہے کہ چلہ انسان کی زندگی، اس کے خیالات اور جذبات کا رخ بدلنے میں ایک مؤثر حیثیت رکھتا ہے۔ ایک حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من اخلص للہ 40 یوما ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسان، جو 40 دن تک خالص اللہ کے لیے ہو کر رہ جاتا ہے تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے زبان پر پھوٹتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں میں چلے کا تصور رہا ہے کہ 40 دن کو تغیر میں اور انقلاب میں دخل ہے۔ خود شکم مادر میں جو بچہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو ہر مرحلہ 40 دن کے بعد آتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ 40 دن کے بعد نطفہ علقہ میں بدلتا ہے اور پھر 40 دن کے بعد علقہ مضغہ میں بدلتا ہے۔ یوں 40 دن کے بعد تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ تو اس کا بہرحال اثر ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان کسی عورت پر فریفتہ ہو گیا اور اسے ملاقات کا پیغام بھیجا۔ عورت اللہ سے ڈرنے والی تھی، سمجھدار تھی۔ اس نے کہا ہاں میں تم سے ملاقات کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ کہ تم 40 دن تک تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرتے ہوئے امیر المؤمنین کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ تیار ہو گیا۔ یہ کون سی اتنی بڑی شرط ہے جسے میں نبھا نہ سکوں؟ ابھی چند دن ہی نماز پڑھی تھی کہ اس کے اخلاق کے اندر اور اس کے خیالات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے خیر القرون کا زمانہ تھا، بہترین زمانہ۔ شیطان کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، صحابہ کے دل میں بھی وسوسے تو آتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں برائی کا کوئی وسوسہ ہی نہیں آتا تھا۔ اللہ کا قرب ملتا ہے اس وقت جب برائی کے تقاضے ہوں، وساوس اور برے خیالات کی یلغار ہو، لیکن اللہ کے ڈر سے ان کا گلا گھونٹ دے۔ اسی کو تو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تقوی والے ہوتے ہیں انہیں کبھی برائی کا خیال نہیں آتا۔ یہ مت سوچئے کہ اللہ والوں کو برائی کا کبھی خیال ہی نہیں آتا، اور ہم میں سے کسی کو برائی کا خیال آ جائے تو اللہ کی رحمت ہی سے مایوس ہو جائے کہ مجھے تو برائی کے خیالات آتے ہیں۔ شہوات کا ستانا اور شیطانی جذبات کا اور خیالات کا پریشان کرنا یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں اور بہت کمزور انسان ہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اللہ ایسی بات پر گرفت نہیں فرمائے گا جو ہمارے اختیار میں نہیں، جو ہماری طاقت میں نہیں۔ جہاں تک ہمارا اختیار ہے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن جہاں ہمارا اختیار نہیں تو اللہ بھی جانتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسے معاملات میں جو ہمارے اختیار میں نہیں مؤاخذہ نہیں فرمائے گا۔ عرض کر رہا تھا کہ اگرچہ وہ صحابی تھا نوجوان، واللہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا نہ دیکھا، لیکن صحابہ کا زمانہ تو دیکھا، برائی کا خیال آ گیا، چند دن نماز پڑھی، خیالات بدلنا شروع ہو گئے۔ جب 40 دن گزر گئے اس عورت نے خود پیغام بھیجا، آؤ ملاقات کر لو، آزمانا چاہتی تھی۔ کہنے لگے نہیں، میری اللہ سے ملاقات ہو گئی، اب تمہاری ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو فرمایا کہ صدق اللہ،
میرا اللہ سچ کہتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جبکہ واقعی اور حقیقی نماز ہو تو انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روک دیتی ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، 40 دن ایسے گزار کر دیکھ لے۔ اب وہ چلت نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں بیٹھے، ہمارا دین تو یہ کہتا بھی نہیں ہے جاؤ جنگلوں میں، جاؤ غاروں میں، جاؤ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، لیکن 40 دن ایسے گزار کر دیکھیں کہ تکبیر تحریمہ کا اہتمام ہو، رزق حلال ہو، صدق مقال ہو، زبان سچ بولے، نظروں کی، کان کی، دوسرے اعضاء کی حفاظت ہو۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 40 دن کے بعد آپ اپنے دل میں ایک نورانیت ضرور محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو میں بھی آپ سے قریب چلے کا مطالبہ کرنے والا ہوں۔ تیار رہیے گا، اپنے آپ کو تیار رکھیے گا، ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ قرآن کے لیے آپ بھی چلہ دیں گے انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے وعدہ کیا 40 راتوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام تو طور پر چلے گئے، پیچھے تھا سامری، بعد نے کہا بڑا ماہر قسم کا میجک ماسٹر تھا، جادوگر تھا، اس نے سونے سے بچھڑا بنایا اور ایسا بنایا کہ اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ واللہ عالم بناوٹ ایسی تھی یا کوئی اور کرشمہ تھا، آواز نکلتی اس میں سے۔ بنی اسرائیل سے کہنے لگا ھذا الہنا و الہکم، موسیٰ تو ایسے ہی طور پر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا معبود اور تمہارا معبود تو یہ ہے۔ گاؤں پرستی یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہوتی، یہ تاریخ میں بہت قدیم زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ مصریوں کے اندر بھی گاؤں پرستی تھی اور دوسری اقوام کے اندر بھی گاؤں پرستی رہی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ گوشالہ کو چاند کا عکس قرار دیتے تھے۔ عکس اصل میں تو چاند کی عبادت کرتے تھے، لیکن گوشالہ کی عبادت کرتے تھے اس کو چاند کا عکس سمجھ کر۔ آج بھی ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ گاؤں کی پرستش ہوتی ہے، لیکن کیا یہ حماقت کی انتہا نہیں ہے؟ وہی گائے جس کی پوجا کرتے ہیں، اسی گائے کا چمڑا اس سے جوتے بھی بناتے ہیں، جوتے بنا کر پہن رہے ہیں، اسی گائے کا چمڑا باہر برآمد بھی کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں تو اخبار میں نے دیکھا، غالباً دہلی کی جو بلدیہ والے ہیں وہ اپنے اس دیوتا سے تنگ آ گئے، پریشان کر دیا۔ ادب، عظمت اور پرستش کی وجہ سے اب اسے کوئی چھیڑتا نہیں۔ اب گائے ٹریفک کے نظام میں خلل ڈال رہی ہے، جہاں چاہتی ہے گھس جاتی ہے، جس کی چاہے دکان کو اجاڑ دیا، اور بعض اوقات گائے پاگل ہو گئی تو گائے کو قابو کرنے کے لیے پولیس کو بلایا گیا، اور وہی گائے جس کو دیوتا مانتے تھے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا گیا۔ کیا یہ انسانیت کی تذلیل اور توہین نہیں کہ انسان کو ایسی بے زبان مخلوق کے سامنے جھکنے کی ترغیب دی جائے؟ ایک طرف تو ادب یہ کہ اس کا پیشاب بھی پی جاتے ہیں، اس کے گوبر کو گھروں میں ملتے ہیں تقدس کی خاطر، برکت کی خاطر، اور دوسری طرف جب وہ پھر حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس سے تنگ بھی آتے ہیں۔ معاذ اللہ وہی دیوتا ان کے سامنے بچے بھی جن رہے، گندگی بھی پھینک رہے، پیشاب پخانہ بھی کر رہے، اور اس کو سلام بھی ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہمیں مخلوق کی پرستش سے بچایا
اور موحد بنایا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا موسیٰ کے بعد. موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے طور پر اور قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. فرمایا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے ایسا کرنے میں. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. اگر اللہ پاک کسی کی توبہ قبول کر لے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہم توبہ تو کرتے ہیں، کیا پتا اللہ نے توبہ قبول کی یا کہ نہیں کی، لیکن جب اس نے توبہ کرنے کی توفیق دے دی، مانگنے کی توفیق دے دی، شرمندہ ہونے کی توفیق دے دی اور آنکھوں سے آنسو بہانے کی توفیق دے دی، تو ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ اس نے توبہ بھی قبول کر لی. تو قبول توبہ تو ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا. توفیق توبہ بھی اگر مل جائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے توبہ کرنے کی توفیق دے دی. کتنے ہی بدبخت ایسے ہیں ساری زندگی گناہوں میں گزر جاتی ہے لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے گناہوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑا سود خور بنتا ہے اور بڑا حرام خور بنتا ہے اور بڑا جھوٹا اپنے گھر کو فحاشی کا اڈا بنا رکھا ہے اس نے، اور بڑھاپا، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہے. تو اگر کسی کو اس ماحول میں توبہ کی توفیق مل جائے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان، اور فرقان دیا. فرقان کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز. قرآن کے بہت سارے نام ہیں، قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہے. تورات کو کتاب بھی فرمایا اور تورات کو فرقان بھی فرمایا. بعض حضرات کہتے ہیں کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد وہ معجزات جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. اللہ نے 9 معجزوں کا خود ذکر فرمایا. بَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات عطا کیے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا یا معجزات دیے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اس کے سامنے توبہ کرو. اور توبہ کی صورت کیا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے اشخاص کو قتل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شرک ایسا سنگین جرم تھا کہ اس کی سزا قتل تھی. آج بھی تورات میں اس کا ذکر ہے کہ شرک کی سزا قتل. اس کے علاوہ بھی کئی سخت احکام تھے
لیکن اللہ نے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، سخت احکام منسوخ کر دیے گئے۔ اللہ نے ہمارے آقا کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، انسانوں پر جو پہلے طوق تھے، زنجیریں تھی، مشکل احکام تھے، میرے آخری نبی نے آ کر انسانوں کو ان سے نجات دے دی۔ اسلامی شریعت آسان شریعت ہے، ہر اعتبار سے آسان۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ جو کہتا ہے کہ شریعت مشکل ہے بے وقوف ہے، شریعت کی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ شریعت کو چھوڑ کر چلنے میں مشکلات ہیں اور شریعت کے مطابق چلنے میں آسانیاں ہیں۔ عقائد میں بھی آسانیاں، عبادات میں بھی آسانیاں، معاملات میں بھی آسانیاں، حدود میں بھی آسانیاں۔ اس شریعت میں آسانیاں ہی آسانیاں۔ اس شریعت میں کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، چاہے کفر اور شرک کا گناہ کیوں نہ ہو، اس کی سزا قتل نہیں ہے، اس کی سزا سچے دل سے استغفار ہے۔ یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے اشخاص کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ من حیث القوم، تمہاری توبہ قبول کر لی، اور سزا ملی تو صرف ان کو جنہوں نے شرک کیا تھا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ بہت سی گمراہ قوموں کا خیال بلکہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ بدھ مذہب والوں کا عقیدہ اللہ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ عیسائیت کا مطالعہ کرے تو عیسائیت کہتی ہے کہ اللہ ہے تو بڑا مہربان مگر اسے معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ چنانچہ اللہ نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو بطور کفارہ کے سزا دے کر سب کو معاف کر دیا۔ یہودیت کا مطالعہ کریں تو یہودیت میں اللہ کے قہار ہونے پر، اللہ کے جبار ہونے پر، اللہ کے منتقم ہونے پر اتنا زور دیا گیا کہ اللہ کی رحمت کا تصور پسے پردہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی جس صفت کو اجاگر کیا گیا ہے وہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کا حکم تو اس میں اللہ کی صفت رحمان، صفت رحیم۔ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کی صفت رحمان اور صفت رحیم، اور پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کی صفت رحمان اور صفت رحیم بار بار ذکر کی گئی، توبہ کی تلقین بار بار کی گئی، اور یہ تصور دیا گیا کہ اللہ کو معاف کرنے کا اختیار ہے اور یہ اختیار اللہ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس دنیا میں بھی معاف کرتا ہے اور آخرت میں بھی بے شمار لوگوں کو معاف کرے گا۔ اس کی مغفرت کا دروازہ ایک انسان کے لیے اس وقت تک کھلا ہوا جب تک وہ موت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا، اور اس کی مغفرت کا دروازہ سارے جہانوں کے لیے اس وقت تک کھلا ہوا جب تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صرف توبہ ہی قبول نہیں کرتا، جب گناہگار توبہ کرتا ہے تو صرف توبہ ہی قبول نہیں کرتا، الرحیم رحم بھی کرتا ہے۔ رحم کیسے کرتا ہے؟ پرانی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور نیکیوں
اور حسنات کی اس کو توفیق دے دیتا ہے، ڈاکوؤں کو پارسا بنا دیتا ہے، شرابیوں کو زاہد اور عابد بنا دیتا ہے، برسوں کے مشرکوں اور کافروں کو ولی بنا دیتا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کیجئے جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تو وہیں چھوڑا، قوم کے 70 منتخب افراد کو لے گئے تھے، ان کو کوہ طور کے دامن میں چھوڑا، خود کوہ طور پر چلے گئے، اللہ کے ساتھ ہم کلامی کے لیے واپس تشریف لائے، بتایا اللہ نے یہ کتاب دی ہے، کہنے لگے ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اور اللہ ہمیں خود کہے کہ یہ میں نے کتاب موسیٰ کو دی ہے۔ یہ غلامی بھی ہوتی ہے اور ظالمانہ نظام، یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جیسے ہم عرصہ دراز تک انگریزوں کی غلامی میں رہے اور اب تک ہم غلامی کی عادات سے مکمل طور پر چھٹکارا نہیں پا سکے، اس لیے کہ مکمل آزادی ملی ہی نہیں۔ بہت سے اعتبارات سے اب بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بنی اسرائیل صدیوں تک فرعون کی غلامی میں رہے تھے۔ اس غلامی نے ان کو انسانی فضائل اور صفات، جرت، بہادری، شجاعت، ان چیزوں سے محروم کر دیا۔ بزدلی ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی، غلامانہ ذہنیت اب تک موجود تھی۔ آپ اندازہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر نکلے، دریا کے کنارے پہنچے، دیکھا پیچھے فرعون، آگے دریا، تو موسیٰ علیہ السلام سے الجھنے لگے، یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، پکڑے گئے۔ وہاں سے آگے بڑھے، ایک قوم کو دیکھا کہ بتوں کی عبادت کر رہی تھی، کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جیسے ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے، ہمارا خدا تو نظر ہی نہیں آتا لیکن ان کے خدا نظر آتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دے۔ کچھ اور آگے چلے تو اب پانی نہیں، تو خود تورات میں مذکور ہے کہ اتنے غصے میں آئے کہ قریب تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیتے، ہمیں لے کر آ گئے ہو، مصر میں ہمارے پاس کھانے کو بھی سب کچھ تھا اور پینے کے لیے پانی وافر تھا، یہاں بیابان میں لے آئے ہو اور پیاسے مارنا چاہتے ہو۔ وہ تو اللہ کے نبی اللہ کے سامنے جھک گیا، اللہ تو ان کے لیے اس صحرا میں پانی کا انتظام فرما دے، اور اللہ نے پتھروں سے چشمے جاری فرما دیے۔ لیکن غلامانہ ذہنیت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کتاب دی، اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ منہ اور مسور کی دال، گناہوں میں نتھڑا ہوا انسان، کمزوریوں کا مرکب انسان، اور چاہتا کیا ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں۔ حتی نری اللہ جہرا فاخذتکم الصاعقہ، تو تمہیں عالیہ کڑکنے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، سب گر گئے، بعض نے کہا مر گئے، بعض نے کہا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو اٹھایا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تم پر سایہ کر دیا بادلوں کا۔ وانزلنا علیکم المن والسلوی، اور ہم نے تم پر نازل کیا من اور سلوہ۔ صحرا میں اگر گرمی کے ایام ہوں، بادل بھی نہ ہو، بارش بھی نہ ہو،
تو سخت گرمی ہوتی ہے، اور اگر بادل کا سایہ ہو اور بارش برسے تو موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ وہاں کوئی مکان کا انتظام تو تھا نہیں، اللہ نے بادلوں کا سایہ مہیا کر دیا، بارش برسی، موسم خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، تو گرمی میں جھلسنے سے بچ گئے۔ اور دوسری طرف کھانے کا انتظام یہ ہوا کہ من اور سلوہ اللہ نے عام فرما دیا۔ یہ من کیا چیز تھی؟ تفسیروں میں لکھا ہے کہ شہد کی طرح جمی ہوئی دانے دار چیز تھی، جو رات کو شبنم کی طرح آسمان سے درختوں پر، پتوں پر اور دوسری چیزوں پر گرتی تھی۔ صبح اٹھتے اور اپنی ضرورت کے مطابق جمع کر لیتے۔ اور سلوہ یہ ایک قسم کا بٹیر تھا جو ویسے بھی جزیرہ نما سینا میں کثرت سے ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے۔ زیادہ اونچا اڑ بھی نہیں سکتا، جلدی تھک جاتا ہے، اس کا شکار کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے، تو جتنی ضرورت ہوتی یہ بٹیر پکڑ لیتے۔ من جسے ترنجبین کہا گیا، رات کو برستی، اور سلوہ بٹیر وہ اڑتے ہوئے آتے، جمع کر لیتے۔ ایک بات یاد رکھیے، ضروری نہیں کہ یہ چیزیں موجزانہ انداز میں انہیں ملی ہوں، ضروری نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ طبعی اسباب کے تحت یہ چیزیں ان کو ملی ہوں، کہ واقعی اس صحرا کے اندر ترنجبین برسا کرتی تھی اور بٹیر اس جزیرے میں کثرت سے پائے جاتے تھے۔ اب اللہ نے کہا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، تو یاد رکھیے کہ اللہ کی نظر میں طبعی اسباب کے تحت حاصل ہونے والی نعمتیں بھی معجزانہ انداز میں حاصل ہونے والی نعمتوں کی طرح قیمتی ہیں۔ جو نعمتیں طبعی اسباب کے تحت حاصل ہوتی ہیں، اللہ ان کو بھی ایسے ذکر کرتے ہیں جیسے وہ نعمتیں جو معجزانہ انداز میں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے آنکھیں نہیں بنائی، زبان نہیں دی، ہونٹ نہیں دیے؟ اب یہ نعمتیں تو ہر ایک کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن اللہ اس کا ذکر خاص انداز میں کر رہے ہیں۔ اللہ لوہے کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا۔ تو کیا لوہا آسمان سے اترتا ہے؟ نہیں، طبعی طور پر زمین میں، پہاڑوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انزلنا الیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ تو کیا یہ سلے سلائے لباس آسمان سے اترتے ہیں؟ نہیں، طبعی اسباب کے تحت روئی کی، کپاس کی کاشت کی جاتی ہے، اس سے روئی بنتی ہے، روئی سے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے کپڑا بنتا ہے، اور کپڑے سے انسان اپنا لباس بناتا ہے۔ تو اللہ ان نعمتوں کو بھی ایسے ہی ذکر کرتا ہے جیسے وہ نعمتیں جو معجزانہ انداز میں انسان کو عطا ہوتی ہیں۔ اگر بالفرض یہ نعمتیں ان کو معجزانہ انداز میں ملی ہوں، یعنی وہاں پہلے ترنجبین آسمان سے برسا نہیں کرتی تھی، ان کے لیے برسی، بٹیر آیا نہیں کرتے تھے، ان کے لیے آئے، تو ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم معجزوں کے بھی قائل ہیں، ہم کرامتوں کے بھی قائل ہیں، انکار نہیں کرتے۔ لیکن اگر ان کے کچھ طبعی اسباب ہوں اور طبعی اسباب کے تحت ویسے ہی ان کو ملتی ہوں، تو ضروری نہیں کہ ہم اسے معجزہ اور کرامت ہی ثابت کرنے پر اصرار کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز کو معجزہ اور کرامت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی مزاج آپ دیکھیں گے تو ہمارے ہاں ولی اسی کو مانا جاتا ہے، اور ولیوں کے بارے میں تصور یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہوں، خارق العادت، خلاف معمول، خلاف عقل، خلاف دستور، کرشمے ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتے ہوں،
تو ان کو ولی مانتے ہیں. حالانکہ یاد رکھیے یہ ہمارا تصور ہو سکتا ہے، یہ قرآن کا اور اسلام کا تصور نہیں ہے. کرشمے جوگی بھی دکھا سکتے ہیں، کرشمے راہب بھی دکھا سکتے ہیں، کرشمے ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ بھی دکھا سکتے ہیں. تو کیا ہم ان کو ولی مانیں گے؟ نہیں. ولی تو وہ ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں جس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء کے لیے نہ خوف نہ غم. اللہ اولیاء ہوتے کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے جن کے اندر دو صفتیں پائی جائیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کی صفت اور تقوی کی صفت، وہ ولی ہے. چاہے وہ ٹوکری اٹھانے والا مزدور ہو، لکڑی کاٹنے والا نجار ہو، عمارت بنانے والا وہ معمار ہو، کپڑا بننے والا جلاحا ہو، کوئی انجینئر ہو، ڈرائیور ہو، جس کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا تقوی، وہ اللہ کا ولی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر جگہ معجزے اور کرامت کو تلاش کرنا یہ کوئی قرآنی سوچ نہیں ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیا، کھانے کے لیے میٹھے میں من یعنی ترنجبین کا انتظام، اور نمکین میں سلوا یعنی بٹیر کا انتظام. معلوم ہوتا ہے کہ یہ میٹھا اور نمکین ان دونوں کا جوڑ بڑا پرانا ہے، اسی لیے لوگ دعوتوں میں دونوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری قوم میٹھے کی اتنی عادی ہو گئی کہ اب ہر چوتھا شخص شوگر کا مریض بنا پھرتا ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی. پاکیزہ چیزوں کے کھانے سے اللہ نے منع نہیں کیا، حکم دیا کھاؤ پاکیزہ چیزیں. اور یاد رکھیے ولایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ کی پاکیزہ چیزوں سے اعتراض کرے. ولایت مخصوص قسم کے لباس کا نام نہیں ہے، ولایت خاص قسم کے کھانے استعمال کرنے کا نام نہیں ہے. ولایت تو ایمان اور تقوی کا نام ہے. اجازت دی کھاؤ، جتنا چاہتے ہو کھاؤ، جتنی تمہاری ضرورت ہے. ابھی آگے آ رہا ہے کھاؤ. ایک حدیث میں ہمارے آقا نے فرمایا جو چاہتے ہو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، اور جو چاہتے ہو پہنو. بس دو چیزیں نہ ہو، ایک تو تکبر نہ ہو اور دوسرا فضول خرچی نہ ہو. تو تمہیں پہننے کی بھی اجازت اور کھانے کی بھی اجازت، لیکن تکبر نہ کرنا، دکھاوا نہ کرنا، دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا اور فضول خرچی نہ کرنا. کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے. اللہ نے تو ان کو نعمتیں عطا فرمائی، ساتھ یہ بھی فرما دیا دیکھو ذخیرہ اندوزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ذخیرہ اندوزی کی بیماری بنی اسرائیل سے ہمارے اندر آئی ہے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. ان کو کہا ارے ہر روز تازہ ملے گا، من بھی، سلوا بھی، ترنجبین بھی، بٹیر بھی، لیکن اللہ پر یقین نہیں، پتہ نہیں کل آئے نہ آئے. ذخیرہ اندوزی کرنے لگے اور جو کرتے وہ گل سڑ جاتا. اللہ کہتے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کیجئے جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ. یہ کون سی بستی تھی؟ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ اس کا نام اریحا تھا، جو بیت المقدس کے بہت قریب، اور یہ یوشع علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا. فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا
حیث شئتم رغدا، یہاں سے جتنا چاہو کھاؤ، خوب کھاؤ پیو. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے چاہو خوب کھاؤ. اجازت دی، لیکن فرمایا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دیکھو دروازے میں داخل ہو جاؤ عاجزی سے جھکے ہوئے. وَقُولُوا، اور یہ کہتے ہوئے حِطَّةٌ، معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. فرمایا کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. پرانے زمانے میں شہر پناہ ہوتی تھی، شہر کے ارد گرد دیوار اور پھاٹک ہوتا تھا جس سے لوگ داخل ہوتے تھے. آپ نے قصے کہانیاں سنے ہوں گے کہ لوگوں نے سوچا بادشاہ مر گیا ہے تو پھاٹک سے جو پہلا شخص داخل ہوگا اسی کو بادشاہ مان لیں گے. اتفاق سے کوئی فقیر داخل ہوا اور اسی کو بادشاہ بنا دیا انہوں نے، اور اس نے تخت پر بیٹھتے ہی پہلا حکم یہ صادر کیا کہ حلوہ پکاؤ. انہوں نے کہا کہ دشمن کی فوج قریب ہے، ان کا حلوہ پکاؤ. وہ بار بار کہہ رہے ہیں حملہ ہونے والا ہے، اور فقیر صاحب کہہ رہے ہیں حلوہ پکاؤ. پکواتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں. ان کا اب تو حملہ ہو گیا. ان کا لاؤ میری گدڑی لی اور دوبارہ فقیری کی لائن کی طرف چل پڑے. تو اس طرح کے قصے کہانیاں ہمارے درمیان مشہور ہیں، شہر پناہ کے حوالے سے اور شہر کے پھاٹک کے حوالے سے. اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، لیکن دو باتوں کا لحاظ کرنا. ایک تو عاجزی سے داخل ہونا، سر جھکائے ہوئے، اور دوسرا مجھ سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ معاف کر دے اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ہائے اللہ، میں تیری رحمت پر قربان. وہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ سے معافی مانگ، میں معاف کر دوں گا. اور بندہ پھر بھی معافی نہیں مانگتا. معافی مانگو مجھ سے، کہنا حتتن حتتن، اللہ معاف کر دے، اللہ گناہوں سے پاک کر دے، اللہ گناہوں کو ہم سے گرا دے. جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے گرتے ہیں تو یوں کہنا اور میں معاف کر دوں گا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا کہ نیکوکاروں کو اور زیادہ دوں گا. جو معافی مانگیں گے ان کو تو معاف کر ہی دوں گا، اور جو احسان کرنے والے ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، جن کے دلوں میں اخلاص ہوگا، ان کو اور زیادہ دوں گا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، مگر ان ظالموں نے جو انہیں بتلایا گیا تھا اس کے برخلاف ایک اور کلمہ بدل ڈالا. ان سے کہا تھا سر جھکائے ہوئے عاجزی سے داخل ہونا. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بدبخت چوتڑوں کے بال گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، سر کو اکڑائے ہوئے. کہا تھا کہ یوں کہنا حتتن حتتن، اور وہ کہنے لگے حبتن فی شعرتن حبتن فی شعرتن، جو میں گندم عطا فرما، دانے عطا فرما، غلہ عطا فرما. حتتن نہیں کہا، ہنتتن یا حبتن فی شعرتن، الفاظ بدل دیے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں ہمارے آقا بھی داخل ہوئے تھے مکہ میں، فتح مکہ کے موقع پر آپ بھی داخل ہوئے تھے، اور قرآن میں کوئی وحی مذکور نہیں ہے کہ کس طریقے سے داخل ہونا، لیکن اس طریقے سے داخل ہوئے کہ آپ کا مبارک سر اور صحابہ کے سر عاجزی سے جھکے ہوئے تھے، اور زبان پر یہ نہیں تھا مکے والوں دیکھا محمد نے کیا کر دیا، بلکہ زبان پر یہ تھا مکے والوں دیکھا اللہ نے کیا کر دیا. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدا ہزم الاحزاب وحدہ. اللہ ایک ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور اس اکیلے نے اپنا ذکر نہیں ہے، اس اکیلے نے ساری جماعتوں کو شکست دے دی. اللہ اکبر. سر جھکا ہوا اور زبان پر اللہ کی وحدانیت اور حمد و ثنا کے بول. لیکن بنی اسرائیل یوں داخل ہوئے، جو الفاظ کہے گئے تھے وہ بدل دیے. یہاں ایک
مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، بعض تفسیروں میں اٹھایا گیا، بعض عبادات کے اندر مخصوص الفاظ کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے اور ان الفاظ کا بدلنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ دوسری زبان میں ترجمہ تو کیا، اسی زبان کا، عربی زبان کا بھی دوسرا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جو لفظ کہا گیا وہی لفظ ہم بولیں گے، کلمہ طیبہ میں جو الفاظ ہمیں کہے گئے یہی الفاظ بولیں گے۔ اذان سکھائی گئی، جو الفاظ بتائے گئے انہی الفاظ میں اذان کہیں گے۔ نماز سکھائی گئی، وہی الفاظ بولیں گے جو نماز میں ہمارے آقا نے ہمیں سکھائے ہیں۔ دوسری زبان میں ترجمہ تو کیا، عربی زبان کا بھی دوسرا لفظ بدلنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کمال اتاترک نے آپ جانتے ہیں کوشش کی تھی، عربوں سے نفرت کی وجہ سے کوشش کی، اذان عربی میں نہ کہی جائے، نماز عربی میں نہ پڑھی جائے، ترکی میں پڑھی جائے، الفاظ بدلنے کی کوشش کی، زبان بدلنے کی کوشش کی، لیکن نہ بدل سکا۔ یہ جو اللہ پاک نے مجھے حرمین شریفین کے سفر کی سعادت نصیب فرمائی، تو اس سفر کی ایک یادگار چیز وہ نیک صلحاء، حفاظ، قراء، علماء اور مشائخ ترکوں کی زیارت بھی ہے۔ ترکوں کے بارے میں اخبارات میں پڑھ کر کہ وہاں الحاد اور لادینیت کا سیلاب ہے، ایک فکر مندی سی تھی، لیکن وہاں کے بعض لوگوں کو دیکھا، یقین کریں میں نے یہاں پاکستان جیسے آزاد ملک میں کسی خانقاہ کے ایسے تربیت یافتہ مرید نہیں دیکھے جیسے ترکی سے آئے ہوئے مرید دیکھے۔ ایسا ذکر کرنے والے میں نے نہیں دیکھے، ایسی تلاوت کرنے والے، ایسے نورانی چہروں والے، ایسے لباس والے، ہر ایک کے سر پر امامہ، ہے اللہ، چہرے پر داڑھی اور جسم پر جبہ اور ہاتھوں میں تسبیح۔ اللہ اکبر۔ ایک ترک نے مجھے خود بتایا اور دکھایا بھی، اس نے کہا کہ ترکی میں پگڑی پر پابندی ہے، اس نے اپنا جبہ اٹھایا، اس نے کہا ہم اپنے جبے میں پگڑی کو اٹکانے کی جگہ بنا رکھی ہے، جہاں پابندی ہوتی ہے وہاں پگڑی اٹکا کے اتار کر یہاں اٹکا دیتے ہیں، اور جہاں پابندی کی جگہ نہیں ہوتی پھر پہن لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک ترک تو رو پڑا، بلک بلک کر رو پڑا، ہے ہمارے ملک میں پگڑی باندھنے کی اجازت نہیں۔ اے اللہ، پگڑی ایک سنت ہی تو ہے، لیکن اس سنت سے محرومی پر بھی بلک بلک کر رو رہے۔ کمال اتاترک نے کوشش کی کہ عربی زبان سے محروم ہو رہے، اذان ترکی میں، نماز ترکی میں نہ کر سکا۔ الحمدللہ دین وہاں زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، عربی زبان زندہ ہے، اور لگتا تو یہ ہے کہ شاید مستقبل میں عالم اسلام کی قیادت ترکوں کے حصے میں آئے، اور یہ اللہ کی شان سے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اور سن لیجیے، جو بھی قرآن کو، دین کو اور قرآن اور دین والوں کو ختم کرنا چاہیں گے، رب کعبہ کی قسم قرآن اور دین کو ختم نہیں کر سکیں گے، خود ختم ہو کر رہ جائیں گے، مٹ جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ کئی کمال اتاترک آئے اور نہ معلوم اور بھی آئیں، سب چلے جائیں گے، لیکن دین کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ واللہ اس پر یقین ہے میرا، اور اپنے دلوں کو مایوسی کا شکار نہ ہونے دیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بعض جگہ مخصوص الفاظ کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، اور ان الفاظ کا بدلنا جائز نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا تم یہ الفاظ کہو، حتتن حتتن، انہیں بدل دیا، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ہم نے ظالموں پر نازل کیا آسمان سے مصیبت کو، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے فسق اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، رحم فرما، معاف فرما، کرم فرما۔ گناہگار ہیں اللہ، ہم گناہگار ہیں میرے مالک، ہم سے گناہ ہو گئے، خفیہ بھی، علانیہ بھی، صغیرہ بھی، کبیرہ بھی، چاہتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اللہ انجانے میں گناہ ہو گئے، جانتے ہوئے بھی ہو گئے، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ تو نے خود بار بار معافی مانگنے کی تلقین کی ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ پاک فرما دے، اللہ گناہوں کی گندگی سے، نجاست سے پاک فرما دے، اللہ دل دماغ کو پاک فرما دے، آنکھوں کو، کانوں کو، زبانوں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، پورے جسم کو گناہوں کی نجاست سے اللہ پاک فرما دے۔ اللہ ایمان کا نور عطا فرما دے، اللہ قرآن کا نور عطا فرما دے، ایمان کی محبت عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ اللہ اہل حق کی حفاظت فرما، اللہ دشمنوں سے، حاسدوں سے، شریروں سے، دہشت گردوں سے، اللہ کافروں سے، مشرکوں سے اللہ تو حفاظت فرما۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی محافظ نہیں، اللہ تو حفاظت فرما، اپنا فضل فرمانا اللہ، اللہ احسان فرمانا، اللہ کرم فرمانا، اللہ ہم تجھے بھولے تو ہمیں نہ بھول جانا، اللہ ہم پر رحم فرمانا، اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا، اللہ ظاہری اور باطنی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، ہم کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ تمام شہداء کی مغفرت فرما، تمام مجاہدین کو قید و بند کی صعوبتوں سے رہائی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ پریشانی کو دور فرما، اللہ مشکلات آسان فرما، اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com